السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے یہ بڑی اہم ہے اور یہ مناظرہ یعنی مکالمہ قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ تعالی اور مفتی انیر قریشی حفظہ اللہ تعالی کے درمیان ہے۔ تو ناظرین، بات ہو رہی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہا جا سکتا ہے یا نہیں، اور بھی کافی گفتگو ہوئی ہے۔ آخر یہ مناظرہ، یہ مکالمہ یعنی ہنگامہ کیوں ہوا، یعنی لڑائی تک کیوں پہنچا، یہ تو ہم نے ویڈیو دیکھ ہی لینی ہے۔ تو ناظرین، ہم اگلی بات ہم کرتے چلیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ محبوب علیہ السلام کے پیارے داماد اور اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ آپ نے محبت کرنی ہے۔ یہ 3 مرتبہ جملے فرمائے۔ تو خیر ناظرین، یہ باتیں ہم انشاءاللہ بعد میں بھی کریں گے، پہلے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف جو آ گیا، جس نے بغاوت کی، وہ ظاہر ہمارے یہاں تو وہ معتبر نہیں ہو سکتا کسی بھی طور سے۔ یہی خلیفہ راشد، خلافت راشدہ کا تسلسل ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ یعنی آپ سے دشمنی کرنے والا ایمان پہ رہ سکتا ہے؟ آپ کے مخالف آنے والا ایمان پہ رہ سکتا ہے؟ آپ سے جنگ کرنے والا، بغاوت کرنے والا نہیں رہ سکتا۔ نہیں لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے معیار بتائے ہیں، انہی معیاروں پر ہی فیصلہ ہوگا۔ میں کیا سمجھتا ہوں، میری محبت کا معیار کیا ہے، آپ کے دل کی محبت، یہ کوئی پیمانہ نہیں۔ جیسے انہوں نے ایک پہلے حدیث بیان کی، آپ کی پوری محفل میں یہ حدیث تو گونج رہی ہے اور بیان ہو رہی ہے کہ علی سے بغض رکھنے والا منافق ہے اور علی سے محبت کرنے والا مومن ہے، اور یہ پیمانہ ہے، آمنا و صدقنا۔ لیکن جو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اب وہ تقابل ہوگا۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اے علی، تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، 2 گروہ جہنم میں جائیں گے۔ صحیح، وجہ علی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں علی پوچھے گا، علی سے اللہ پوچھے گا اس جنت میں بھیجوں کہ نہیں بھیجوں۔ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا علی تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں نہیں جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا ایک تیری دشمنی میں، یعنی وہی جو نفرت ہے، جی وہی بغاوت ہے، جی ایک تیری دشمنی میں، جی اور ایک تیری محبت میں غلو کی وجہ سے۔ جی، یہ بات ہو گئی۔ ایک منٹ، اب عیسیٰ علیہ السلام کو کیا دنیا میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، کوئی بھی مسلمان کہلانے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن عیسائی کہتے ہیں مسلمان مانتے ہی نہیں ہیں، ہم مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے۔ کیوں؟ جیسا وہ مانتے ہیں ہم ویسا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا کہو گے تو ہاں بھائی عیسیٰ کو مانا ہے۔ معاذ اللہ، یعوذ باللہ۔ وہ یہی کہیں گے کہ آپ عیسیٰ، قرآن کہتے ہیں قالت النصارى المسیح ابن اللہ، قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اب اس طرح ہم مانیں گے تو وہ یہ مانیں گے کہ اس نے مانا ہے۔ نہیں، ہم تو وہ مانیں گے جو رسول اللہ نے کہا ہے ماننا۔ ہاں، یہ ہے اصل معیار۔ جی، اصل معیار یہ ہے۔ محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، صحیح۔ لیکن یہ کہنا کہ جس طرح کی محبت ہم جیسے محبت کی راہ میں بہتے ہوئے ایک صحابی کے بارے میں بھی خطیبانہ وہ جملے کس کے کہہ دیے گئے کہ حضرت عمار بن یاسر علی کے در کے منگتے تھے، یہ کسی صحابی کے لیے یہ جملہ کسی طرح مناسب نہیں۔ خاص ہم تو پھر بھی گناہگار ہیں، جو ہیں سب کچھ ہے، لیکن صحابی کے عقیدے کے بارے میں بھی اس طرح کے جملے کہنا جس طرح میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے، یہ نہیں۔ صحیح، کوئی صحابی کسی دوسرے صحابی کے در کا منگتا نہیں تھا، سارے صحابی اللہ کے در کے منگتے تھے۔ صحابی ہوتا ہی وہی ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو ہر در سے چھڑا کر رب کے در پر بنایا تھا، ہر جائی سے ہٹا کر یک جائی بنایا تھا، اور آج ہم پھر وہی کہیں کہ وہ اس کے در پہ منگتے تھے۔ یہ انا مدینہ العلم و علی بابو در ہے نا حضور کا، تو اس در پہ کھڑے ہو کے علم کا سوال کرنا۔ ہمیں یہ نہیں یعنی اعتراض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی علم رکھتے تھے، حضرت علی بھی علم رکھتے تھے، دروازہ علم کا، حضرت عمر بھی، لیکن اس کو حدیث بنا کر کہ آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ روایات محدثین کی نظر میں صحیح نہیں ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ہم اپنا پیمانہ نہیں بنائیں۔ صحیح نہیں ہے تو پھر کیا حکم لگائیں؟ یہی ضعیف ہے، حکم ضعیف ہے۔ میں مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں صاحب، ایک تو اس حدیث کے حوالے سے آپ ذرا کلام فرما دیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت معروف حدیث ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔
اور دوسرا یہ ظاہر ہے ہر یعنی سوالی صحابی نہیں ہو سکتا، یہ ایک بات، ایک موقف ہے، مگر وہ سورہ دہر میں فرشتہ سوالی بن کر آ رہا ہے، روٹیاں لے کے جا رہا ہے، کبھی قیدی بن کر آ رہا ہے، تو یہ تقابل صحیح ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں کے در کا سوالی، تو اس سے مراد قطعاً کسی بھی کہنے والے کی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مقابلے یا ٹکر میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نہیں دیتا بلکہ بندہ ہی دیتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ علی کے در کے سوالی ہیں، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ نے حدیث کی طرف اشارہ کیا۔ عجیب باتیں کہتے ہیں، صحابہ اللہ کے در کے مانگتے تھے، انہی صحابہ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب، جو علم چاہتے وہ علی کے دروازے، علی کے پاس جائے، بوئے کے اوپر جائے، دروازے پہ جائے، علی کے پاس جائے۔ بھائی خود رسول خدا علی کے پاس بھیج رہے ہیں اور صحابہ علی کے پاس آ رہے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، ان میں سے 100 محدثین کے اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، 130 صحابہ جو ہے نا کل مفتی ہیں، اور ان مفتیوں میں سے سارے مانتے ہیں کہ مجتہد صحابہ اکرام جو ہے نا 10 یا 11 ہیں، اور ان میں سے بھی بڑے بڑے محدثین اکرام کے اقوال موجود ہیں کہ ان میں سے بھی جو جلیل القدر صحابہ علم کے حوالے سے عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک اور صحابہ حضرت معاذ بن جبل، ان چند صحابہ کے پاس آتے ہیں۔ یہ بات چھڑی کہ اگر ان کو مسئلہ درپیش ہو یہ کہاں جاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ علی کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود حضرت خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نہیں دو نہیں 20 مختلف الفاظ سے آپ کی یہ لفظ موجود ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا اللہ جس جگہ جس جہان میں علی نہ ہو، حسن کا بابا مجھے وہاں زندہ نہ رکھ۔ تو پھر وہ جو کہتے ہیں لولا علی لہلک عمر، تو یہ سب چیز کیا ہے؟ اور پھر جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سوال، تو آپ فوراً پاس کرتے ہیں، کہتے ہیں علی کے پاس جاؤ، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا فکر ہے جب ہمارے اندر علی جیسی ہستی موجود ہے۔ تو یہ اس سینس میں کہا جاتا ہے جب بھی یہ بات کہی جاتی ہے۔ رہ گیا معاملہ قاری صاحب کا، بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں۔ بغض کیا ہوتا ہے؟ بغض یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ممدوح کی عظمت اور شان میں سے کیڑے نکالیں، اور یہ ایک بڑا پرانا مولا کائنات کے زمانے سے یہ چیز چل رہی ہے بھائی، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ مولا کائنات کے نام پر نام رکھنے والوں کے سر اڑائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ اسماء الرجال کی مستند اہل سنت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ اس بغض کا کیا عالم ہوگا کہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات پر سب و شتم ہوتا تھا۔ لہذا میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں اکثر کہا نہیں ہوتا تھا۔ لا الہ، میں حوالہ دیتا ہوں الاستیعاب، میں حوالہ دے رہا حدیث کی ہوں کتاب بھائی، باقی تم مانو صحابہ کے حوالے سے مانو تو ادھر تمہیں ہاں درد ہوا ہے، درد ہوا ہے، علی کے بغضیوں پہ سٹ لگی ہے، درد ہوا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں بغض علی، اسی کو کہتے ہیں بغض اہل بیت۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ان ظالموں نے کیا مولا کائنات کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا؟ خوارج نے اللہ اکبر۔ گالی دینا چھوڑ، جو علی کو کافر کہہ سکتے ہیں، جو علی کے اوپر شرک کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، کیا ان سے وعید ہے کہ وہ گالیاں دیں؟ اور میں نے تو نام نہیں لیا کہ کس نے دی ہے، خود بولیں کہ کس نے دی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، یا اٹھاؤ ان ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا کے اندر بہاؤ، الاستیعاب کو اٹھاؤ، ابن حجر کو اٹھا کر پھینکو، یہ سارے وہ ہیں کہ جن پر تمہارا اسماء الرجال کھڑا ہے، سارے کا سارا انہوں نے لکھا ہے، اور یہ چیز موجود ہے۔ آپ کا نمبر آئے گا، بولیے گا، بے شک آپ کی طرف آنا ہے، موجود ہے اس میں۔ اور مولا کائنات مولا علی پاک کی جو حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ ایک پرانا نواسب کا طریقہ تھا کہ وہ ہر وہ حدیث جو مشان علی کے اندر آئی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی الفاظ، چند ایک الفاظ بڑھاتے تھے محدثین، ان الفاظ کے حوالے سے کہتے تھے یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور اس کو خوارج اٹھا کر یا نواسب اٹھا کر لگا دیتے ہیں، دیکھیں فلاں محدث نے کہہ دیے نہیں ہے۔ اصل اس حدیث کے ساتھ بھی پریکٹس کی گئی ہے، اس حدیث کو بھی مجروح کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے الفاظ بنائے گئے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر نے ساسوا وغیرہ، یہ اسماعیل استرابادی کی گھڑی ہوئی جو روایت ہے، اس کے اوپر واضح طور پر موضوع کا حکم لگا ہے۔ یہ جو روایت ہم پڑھ رہے ہیں نا مدینۃ العلم والی بابوا، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی المستدرک کے اندر یہ روایت لے کر آئے، امام ترمذی یہ روایت لے کر آئے، اور لسان المیزان کے اندر
इसी तरह की जो लोगों के एतराज थे, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी, जिसके सब की जुबान पर अस्कलानी अस्कलानी होता है, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ये रिवायत लिखकर उन लोगों का ताक़ुब करते हुए जिन्होंने इस रिवायत के लिए कहा ला अस्ल लहू, आप फरमाते हैं ये जुर्रत है कि इस हदीस के लिए कहा जाए ला अस्ल लहू बल लहू अस्लुन साबितुन, इस हदीस की असल है, साबित है। और फिर आगे बढ़िए, काजी शौकानी जो गैर मुकल्लिदीनी के बुजुर्ग हैं, वो फायदुल मजमुआ के अंदर लिखा हुआ है, वो फरमाते हैं हादल हदीसो हसन लिगैरी, ये हदीस हसन लिगैरी है, कई तुरक से ये आई हुई है। इमाम जकरिया अंसारी, इमाम बदरुद्दीन जरकशी, इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं ये हदीस सही है। इसके अलावा 25 से ज्यादा मुहद्दिसीन कि जिनका अस्माउर रिजाल और हदीस के फन के अंदर एक मकाम है, वो कहते हैं कि ये हदीस सही है, किसी ने कहा ये हसन है। अब मैं आगे आखिरी बात कर रहा हूं, अगर हदीस ज़ईफ भी है, क्या अहले हदीस और अहले सुन्नत के मुत्तफिक उसूल हदीस के अंदर क्या ये बात है कि नहीं है, मैं पूछ लेता हूं, मौजूद है कि नहीं है कि हमारे यहाँ फजाइल के चैप्टर और फजाइल के उन्वान में हदीस ज़ईफ भी काबिल कबूल है? और अगर इस पे कहेंगे तो मैं 20 वाले दे दूंगा कि फजाइल के चैप्टर के अंदर हदीस ज़ईफ भी मौजूद है। फिर आखिर क्या चीज काटती है इंसान को कि जब फजीलत अली के अंदर रिवायतें आई और उनके ऊपर हाथ साफ कर दो? कारी साहब क्या चीज है जो माने रखती है इसको मानने में? कहीं लोग ये ना कहें कि जी ये बोगस रखता है। एक बात मुझे बड़ी दर्द, मुझे पूरी बात का जवाब जी पूरी बात, अब मुझे किसी एक बात पे महदूद ना रखे और टाइम इतना ही दीजिएगा। आपके पास उतना ही टाइम। मैं नहीं लड़ना चाहता था लेकिन आपने हमें मुर्गा बना नहीं नहीं ऐसा नहीं, चलो फिर मैं आपको फिर हटा देता हूं, बिल्कुल मौजू बदलते हैं, नहीं फिर किसी फजाइल और मनाकिब पे। पहली बात ये है जिस तरह लड़ना नहीं है, लेकिन हमने ये हमारा इरादा है, वो हो गया ना, अब नहीं ना ऐसे हो गया बस ठीक। आप पहली बात ये है जिस तरह इन्होंने फरमाया कि बुग़्ज़ के कोई सींग नहीं होते, गुलूब के भी सींग नहीं होते, गुलूब इसी तरह जाहिर होता है जो हदीस सही मुहद्दिसीन कह रहे हैं वो गुलूब है। चुप रहे आप। अच्छा अपनी बात, ये क्या बात है? डॉक्टर साहब मैं बात को खत्म करता हूं, आप अपनी बात ये बताइए कि आपके पास गलत बात, दीन है, बिल्कुल गलत बात है। ये हदीस बयान की है, आधा घंटा बात करके मेरे 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। आप कंटिन्यू करें, ठीक है बात, आप अपनी बात बारी भी कीजिएगा, आप बात करें। जिस तरह पानी पी लें, जिस तरह बुग़्ज़ के सींग नहीं होते, गुलूब के भी सींग नहीं होते, ये जुमला बिल्कुल, और गुलूब इसी तरह जाहिर होता है। जिस तरह आपको हम में बुग़्ज़ नजर आता है, हमें भी गुलूब इसी तरह आप में नजर आता है। सिर्फ मुझे नहीं, आपकी पूरी जमात को नजर आता है। कई स्टेजों पे मैंने क्लिप्स देखे हैं और वो उसका नतीजा यही बुग़्ज़ होता, यही गुलूब होता है। और दूसरी बात यह है, एक पूरी इमारत जो आधे घंटे की तकरीर की गई है, एक ज़ईफ़ रिवायत पर खड़ी की गई, पूरी की पूरी इमारत उस पर खड़ी की गई। अब उस कच्ची बुनियाद पर एक पक्की इमारत आप खड़ी करना चाहते हैं, वो 1 मिनट नहीं टिक सकती, 1 मिनट भी नहीं टिक सकती। इमाम हाकिम ने जी उसको सही कहा। इमाम इब्ने हज़म फरमाते हैं ला तातबिरु तहसीन तिर्मिज़ी व तसहीह अल हाकिम, जिस रिवायत को इमाम हाकिम सही कह दे और इमाम तिर्मिज़ी हसन कह दे उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो ये मुहद्दिसीन के पैमाने हैं। बाज तहसीन करने में तसाहुल बरतता है, बाज तसीह करने में तसाहुल बरतता है। और इमाम बुखारी जैसे वो सख्त हैं, उनका मेयार सख्त है, इमाम मुस्लिम का मेयार सख्त है, तो उन सख्त मेयार पे फिर कम रिवायात जो आती हैं वो उस पर आती हैं। तो हम फैसला ही उस बुनियाद पे कर रहे हैं जो रिवायत मुहद्दिसीन की नजर में ज़ईफ है और फजाइल के सही नहीं है, सही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये भी तो फजीलत है ना, फजीलत है, तो मैं कह रहा हूं ज़ईफ है। फजाइल के बाब में ज़ईफ हदीस ली जाती है। फजाइल के वो इस तरह होता है जैसे जी इस किताब को पढ़ोगे जो सवाब मिलेगा, इस किताब को पढ़ो, लेकिन उसकी असल जो है यानी वो फजीलत साबित ना हो लेकिन उसकी असल सही हदीस से साबित हो। जैसे मिसाल के तौर पर नमाज की असल सही हदीस से साबित है कि नमाज पढ़नी हम पे फर्ज है। अब किसी रिवायत के अंदर, और वो रिवायत ज़ईफ हो, किसी रिवायत के अंदर ये हो कि जो फजर की सुन्नतें पढ़ेगा उसको ये सवाब मिलेगा, और वो रिवायत हो ज़ईफ। अब हम कहेंगे फजर की सुन्नतें तो साबित हैं लेकिन सवाब अगरचे साबित नहीं है, लेकिन इतना ना होगा कुछ तो होगा, उस रिवायत को मुहद्दिसीन मान लेते। ये नहीं कि बेस अकीदे की बेस ही उस ज़ईफ रिवायत पर रखी जाए। अकीदे की बेस में फजाइल, ये अकीदा है, उस बुनियाद पर हमें बागी कहा, उस बुनियाद पर हमें वो कहा गया कि ये बुग़्ज़ रखने वाले। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई,
تو ناظرین یہاں پہ ہم بات کرتے چلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے داماد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بابا جان۔ تو ناظرین یہاں پہ میں ایک حدیث پڑھتا چلوں، پھر باقی حدیثیں ہم پڑھیں گے۔ پہلی حدیث یہ بھی المستدرک حاکم کی حدیث ہے اور موطا امام مالک کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 میری سنت۔ المستدرک حاکم کی یہ حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 319 یعنی 319 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری سنت، اور یہ دونوں قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اب ناظرین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اہل بیت میں سے بھی ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو آئیے ناظرین اگلی بھی ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے المستدرک حاکم کی اور حدیث کا نمبر ہے 4711 یعنی 4711 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 اپنے اہل بیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ اکٹھے ہو کر میرے حوض پر آ جائیں گے۔ ناظرین پہلی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، وہاں پہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول، یہاں پہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ اب ناظرین ہم اگلی بھی حدیث بیان کرتے چلیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ 18 ذی الحج کو استغفر اللہ عید کا دن کہتے ہیں، جبکہ ناظرین یہ جو حدیث ہے اس حدیث کے اندر عید کا لفظ نہیں ہے۔ چلے میں پوری حدیث پڑھتا ہوں، یہ بھی المستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ تو آئیے اس حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع سے واپس لوٹے تو غدیر خم کے مقام پر ٹھہرے تو آپ نے بڑے بڑے درختوں کے پاس رک جانے کا حکم دیا، سب لوگ وہاں رک گئے۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ مجھے بلایا گیا، میں نے یہ بلاوا قبول کر لیا ہے۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، یعنی کتاب اللہ اور اپنی آل۔ یہ بھی المستدرک حاکم کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا اب تم خود سوچ لو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک اللہ رب العالمین میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ کو تعالی عنہ کا ہاتھ تھام کر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہاں پہ ناظرین اگر حدیث آپ پڑھیں گے اس سے مراد یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ میں بھی مولا اور حضرت جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی یعنی دوست کے لفظ۔ اگر ہم کہیں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ مشکل کشا ہیں تو ناظرین پھر ہم چلیں گے سورۃ فاتحہ کی طرف، یعنی قرآن پاک کی پہلی سورت جس کو سورۃ الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے، ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، السبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں۔ اب دیکھیں قرآن کی ماں، اب میرا چھوٹا سا سوال ہے، میں کہ طالب علم ہوں، آپ میری اصلاح کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، اگر میری مسٹیک ہو تو آپ اصلاح کیا کریں۔ دیکھیں جو بندہ کہتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تو ناظرین جب کہ دیکھا جائے پھر ان کے نزدیک جو بندے یہ بات کہتے ہیں، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو بندے یہ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی مشکل کشا ہیں، پھر اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، استغفر اللہ، ان کے جو بندے کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا ہے، ان کے نزدیک پھر حضرت علی المرتضیٰ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ کیوں؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، میں یہ کہتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ اگر آپ ام القرآن یعنی قرآن کی ماں سورۃ فاتحہ کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے حضرت علی المرتضیٰ، میں یہ بات کہتا چلوں
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ نے کبھی نماز قضا بھی نہیں کی، میرے عقیدے کے مطابق کبھی انہوں نے نماز قضا بھی نہیں کی۔ آخر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ کو تعالی عنہ بھی نماز کے اندر یہ جملے کہتے ہوں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ نہ یہ ام القرآن یعنی سورہ فاتحہ قرآن کی ماں بتلا رہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے سارے کے سارے حاجت مند ہیں، اللہ اکیلا ہی مشکل کشا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والے سارے کے سارے حاجت مند ہیں، اللہ اکیلا ہی حاجت روا ہے۔ تو ناظرین یہاں پہ ہم یہی دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔